بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھی، جیسے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران ہوتی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے پانی کی مشک بھر لیتی۔ رسی والی بالٹی کو کنویں میں ڈالنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس پکڑ کر بٹھا دیتی۔ جب تک میں کنویں کے پاس رہتی پانی اوپر کنارے تک رہتا اور مکہ کی عورتیں پانی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے برتنوں میں بھر لیا کرتی اور کہتی تھی اے آمنہ تم تھوڑی دیر کے لیے اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی پھر نیچے چلا جائے گا اور پھر پانی بھرنے میں ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی کا آنا، کبھی بخار کا ہونا، کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نے نکل کر ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی ہی عام انسان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن پہلے آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو اس وقت مدینے میں کس کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے جا کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور جا کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا نہیں، ایسے بچے کی پیدائش نہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں زندہ نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودی کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار زمین، آسمان، چرندے پرندے، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بتایا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جسے
کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ محترم ناظرین، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوا تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہ سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا اور گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحر کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک ماں کی آنکھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو اور بتا دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرے بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ
میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، عبد المطلب تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ہی ایک پل میں ختم ہو گئی، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا، جا میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے مارے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاہد عبد المطلب کو یہ نہیں تھا پتا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام ہے تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چاچا جان، آپ کو کیسے پتا تھا؟ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے اور میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چاچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک خرید نہیں سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ آسمانوں پر وہ ساری نشانیاں ہیں جو آخری نبی کی پیدائش پر نشانیاں تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، نہیں، کوئی ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا، مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے، اور پھر پلٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔